بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مسلمان کو قیدی بنا کر رومیوں کے پایہ تخت قسطنطنیہ پہنچا دیا گیا۔ یہ دور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس مسلمان نے رومی بادشاہ کے سامنے جرأت سے بات کی تو سپہ سالار نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس حالت میں اس قریشی قیدی کی زبان سے نکلا کہ معاویہ، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہمارے منہ پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ معاویہ، اللہ کے حضور قیامت کے دن کے لیے جواب تیار کر کے رکھنا۔ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جاسوس بیٹھا تھا۔ اس نے یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی۔ بات جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فدیہ بھجوا کر اس قیدی کو آزاد کروا لیا اور اس سے اس رومی سپہ سالار کا نام بھی پوچھ لیا جس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ غور و فکر کے بعد اپنے ایک نہایت معتمد اور سمجھدار تجربہ کار عسکری قائد کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور اسے کہا کہ تم کسی تدبیر سے اس سپہ سالار کو پکڑ کر لے آؤ۔ اس قائد نے کہا کہ میں اس کام کے لیے ایک ایسی کشتی بنانا چاہتا ہوں جس کے چپو خفیہ ہوں اور وہ بے حد تیز رفتار بھی ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں جو سمجھ میں آئے وہ کرو، اور آپ نے اسے ہر طرح کے اسباب جاری کرنے کا حکم فرمایا اور ساری مہم کی ترتیب بھی سمجھا دی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حکم کے مطابق یہ مسلم قائد ایک تاجر کے حلیے میں بے شمار مال و دولت اور تحفے تحائف لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر کچھ تجارت کرنے کے بعد بادشاہ کے وزیروں، سپہ سالاروں اور خصوصی درباریوں سے ملاقات کی اور انہیں تحفے دیے، مگر اس سپہ سالار کو جان بوجھ کر کچھ نہ دیا۔ جب اس نے شکوہ کیا تو مسلم قائد نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، اب میں نے آپ کو پہچانا ہے، اگلی بار آپ کے شایان شان تحفے لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد وہ قائد واپس آیا اور اس نے پوری کارگزاری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی۔ انہوں نے پہلے سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور تحفے تحائف کے ساتھ دوبارہ ہدایات دے کر روانہ فرمایا۔ وہ قائد واپس آیا تو دوسروں کے ساتھ اس سپہ سالار کو بھی تحفے دیے اور واپسی کے وقت اسے کہا کہ میں تم سے خصوصی مگر خفیہ دوستی رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے لے آؤں گا تاکہ پہلے والی کمی کی تلافی ہو جائے۔ اس سپہ سالار نے ایک رنگ برنگی منقش ریشمی چادر کی فرمائش کی اور اس کی لمبائی چوڑائی بھی بتا دی۔ وہ قائد جب واپس آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلوبہ چادر تیار کروانے کا حکم دے دیا اور ایسی چادر تیار کروائی جسے دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چادر اسے دے کر فرمایا کہ جب قسطنطنیہ کے ساحل پر پہنچو تو اس چادر کو کشتی کے اوپر بچھا دینا اور اسے کسی طرح اپنی کشتی پر بلوا لینا اور باتوں میں الجھا کر خفیہ چپو چلا دینا۔ عسکری قائد چادر لے کر روانہ ہو گیا۔ رومی سپہ سالار کو جب کشتی کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے نکل آیا۔ جب اس نے وہ ریشمی چادر دیکھی تو اس کی عقل اڑ گئی اور وہ خود اس کشتی پر جا پہنچا۔ خفیہ چپو چل رہے تھے اور رومی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ جب کشتی کے بادبان کھلے تو اس نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ اسی وقت مسلمانوں نے اسے اس کے ساتھیوں سمیت باندھ دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قریشی مسلمان کو بلوایا اور فرمایا، اسے پہچان لو، کیا یہی تمہارا مجرم ہے؟ اس نے کہا، جی بالکل۔ فرمایا، اٹھو اور ویسا تھپڑ تم بھی مار لو مگر اس سے زیادہ نہیں۔ قریشی اٹھا اور اسے تھپڑ مار دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عسکری قائد سے فرمایا کہ اب اس رومی کو وہ چادر دے کر واپس چھوڑ آؤ، اور اس رومی سے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تمہارے تخت پر بیٹھنے والے تمہارے سپہ سالاروں اور سرداروں سے اپنے کسی مسلمان کا بدلہ لے سکے۔ جب کشتی والے اسے لے کر قسطنطنیہ پہنچے تو دیکھا کہ رومیوں نے ساحل پر حفاظتی زنجیریں لگا دی ہیں، چنانچہ انہوں نے اس رومی سپہ سالار کو وہیں پھینکا اور اسے چادر بھی دے دی۔ یہ واقعہ جب رومی بادشاہ تک پہنچا تو اس کے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و ہیبت
اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اچھے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔